ہر ماں بہن بیٹی کو اپنی پہچان نہیں کھوانی چاہیے، کیونکہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اپنے سارے رشتے نبھائے، بالکل سنسیئر ہو کے نبھائے، لیکن اس سب چیزوں میں اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں کون ہوں، میری ذات کیا ہے۔ وہ خود کو بالکل بھی ایسے کر دیتی ہے، بالکل جھک جاتی ہے، اور جب نیکسٹ پرسن ہوتا ہے وہ اس کا آنر نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ واقعی گرا ہوا ہے یا جھکا ہوا ہے۔ لہٰذا کرو، سب کچھ کرو، لیکن اس کے باوجود اپنی ذات کو سامنے رکھو، اپنی ذات کی پہچان بناؤ۔ ایک نام ہے، جیسے ایک برانڈ یوز کرتے ہو تو اس کا نام ہوتا ہے نا، اس کے نام سے اس کو ہم یوز کرتے ہیں کہ یہ برانڈ کی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کا یہ نہیں بنتا کہ وہ خود کو اتنا گرا ڈالے کہ جو نیکسٹ پرسن ہے وہ کہے جی کہ یہ تو گرا ہوا ہے۔ آپ اخلاق دکھائیں، آپ رسپیکٹ کریں، آپ آنر کریں، لیکن دوسروں کا اس حد تک کریں جس حد تک کرنے کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں اپنے آپ کو بالکل ڈیگریڈ نہ کر دیں، ختم نہ کر دیں، اپنی پہچان رکھیں۔ اولاد دیتا ہے رب، رشتے دیتا ہے رب، اگر ماں ہے تو اس کی اولاد ہے، اگر بیوی ہے تو اس کا شوہر ہے، اس کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اگر بہن ہے تو بھائی ہے، باپ ہے، اس کی رسپیکٹ کرتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں وہ یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ وہ بھی ایک، اللہ پاک نے اس کی بھی ایک ہستی بنائی ہے، اس کی بھی ایک پہچان ہے، اور وہ ایک عورت ہے، اور اس عورت کا مقام اللہ پاک نے رکھا، لیکن اس سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورت کیا ہے، بیٹی کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو رحمت بنایا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رحمت ہے۔ تو اتنا بڑا، اتنے بڑے رہنما، اتنے بڑی عظیم ہستی، اتنے بڑے پیغمبر علیہ السلام جو رب کے محبوب ہیں، انہوں نے جب ایک عورت کو، ایک بیٹی کو یہ کہہ دیا کہ فرما دیا کہ وہ رحمت ہے، تو وہ عورت کیوں بھول جاتی ہے کہ میں کیا ہوں؟ وہ اپنی پہچان رکھے، اور یہی آج کا مقصد ہے اس بات کا، زندگی کا، کہ اپنی پہچان رکھے۔ میں نے ایک خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے، تو اس نے ایک حیران کن جواب دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے برابر کے حقوق نہیں چاہیے۔ میں نے تفصیل چاہی تو اس نے کچھ یوں بیان کیا: میرا جائیداد میں باپ کی طرف سے حصہ ہے، بھائی کی طرف سے حصہ ہے، بیٹے کی طرف سے حصہ ہے، خامد کی طرف سے حصہ ہے۔ جب میں مردوں کے برابر آ جاؤں گی تو میں ان حقوق سے محروم ہو جاؤں گی۔ میں کسی جگہ جاب کرتی ہوں تو مجھے جاب میں سہولت دی جاتی ہے، برابر کے حقوق میں میرا نقصان زیادہ ہے۔ بینک، ہسپتال، مارکیٹ، ہر جگہ لیڈیز فرسٹ کے اصول پر مجھے ریلیف مل جاتا ہے۔ میں ابو سے ملنے جاؤں تو وہ کھڑے ہو کر ملتے ہیں، اور بھائی کو بیٹھے بیٹھے سلام کر لیتے ہیں۔ ہم شہر سے باہر کہیں جائیں تو میں نے اور بیٹی نے اپنا اپنا ہینڈ بیگ پکڑنا ہوتا ہے، اور بس باقی سامان بیٹے جانے اور ان کے پاپا۔ ایک بار راستے میں گاڑی رک گئی تھی تو مجھے اسٹیئرنگ تھما کر بیٹے اور میاں نے دھکا لگایا۔ برابر کے حقوق ہوتے تو مجھے بھی دھکا لگانا پڑتا۔ سبھی بڑے اور بھاری کام خود بخود مردوں پر جا پڑتے ہیں۔ مجھے کبھی بل ادا کرنے نہیں جانا پڑتا، کبھی پینٹ والے کے پیچھے نہیں دوڑنا پڑتا، کبھی الیکٹریشین کے ساتھ دماغ کھپائی نہیں کرنی پڑتی۔ کمانے کی ذمہ داری کبھی میری نہیں رہی، میاں نے کمانے کے لیے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ میں کبھی بھی کہہ دوں آج کچھ نہیں پکایا، گرمی لگ رہی تھی یا موڈ نہیں تھا، تو بازار سے کھانا آ جاتا ہے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ان کو کام سے چھٹی نہیں ہے۔ میاں کی انکم پر مجھے حق حاصل ہے، میری انکم پر صرف میرا لباس ان سے مہنگا ہوتا ہے، میرے جوتے کپڑوں کی تعداد ان سے زیادہ ہے۔
ऐसे बेशुमार फायदे मुझे हासिल हैं। मैं बराबर के हकूक लेकर घाटी का सौदा करूंगी। इतनी पागल लगती हूँ क्या? कुछ तो है जो अल्लाह यहाँ तक ले आया है तुम्हें। कोई तो अजर होगा जिसके लिए इतने दर्द से गुजारा है तुम्हें। वो चाहता तो तुम्हें मुकम्मल नाउम्मीद कर देता, क्यों फिर उसने यकीन की पहेली में उलझाए रखा है तुम्हें। हर किसी को नहीं मिलता मौका जा नमाज तक आने का। कोई तो वजह है जो उसने इन सजदों के लिए चुना है तुम्हें। क्यों लेते हो तुम उसके मामलों में लोगों की राय फिर? उसने तो सारे ज़माने से जुदा रखा है तुम्हें। वो देर करता है जब उसे बेहद पसंद आ जाए किसी की आवाज़। वो तौफीक दे रहा है, यानी उसे मनाना आ गया है तुम्हें। अल्लाह ने लिख दिया है तुम्हारी चाह को ही सिला तुम्हारा। यूं ही थोड़ी ना दुआओं में सब्र करना आ गया है तुम्हें। यकीनन कोई बड़ा मौजज़ा है तुम्हारे लिए, इसीलिए उसने अब तक इंतज़ार से थकने नहीं दिया है तुम्हें। कुन लाजिम हो जाता है जहाँ पहुँचकर, ऐसे मकाम पर वो खड़े किए हुए है अब तुम्हें।